امیدواروں کے حوالے سے پی ٹی آئی کی فائنل لسٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جاری کی جانے والی امیدواروں کی فائنل لسٹ میں کچھ نام ایسے ہیں جن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس طرح کے 11 حلقے ایسے ہیں جہاں جو نام پی ٹی آئی اپنی فائنل لسٹ میں دے رہی ہے اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں۔ NA84 سرگودا سے پی ٹی آئی نے اپنی فائنل لسٹ میں شفقت امین ایڈووکیٹ کا نام دیا ہے، جس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں کوئی ذکر تک نہیں ہے۔ NA88 خوشاب سے پی ٹی آئی نے اپنی فائنل لسٹ میں اکرم نیازی ایڈووکیٹ کا ذکر کیا ہے، جس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ NA133 قصور سے پی ٹی آئی نے اپنی فائنل لسٹ میں ڈاکٹر عظیم زاہد لکھوی کا نام دیا ہے، جس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں کوئی ذکر نہیں۔ NA144 خانے وال سے پی ٹی آئی نے اپنی فائنل لسٹ میں شہباز احمد کو پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں شہباز احمد کا کوئی ذکر نہیں۔ NA194 لاڑکانہ سے پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار سیف اللہ ابرو بتایا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں سیف اللہ ابرو کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ NA195 لاڑکانہ سے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ قاضی منظور احمد کا ذکر پی ٹی آئی کی فائنل لسٹ میں تو ہے، لیکن قاضی منظور احمد کا ذکر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں نہیں ہے۔ NA196 کمبر شادات کوٹ 1 سے پی ٹی آئی نے فائنل لسٹ میں حبیب اللہ کو اپنا امیدوار ظاہر کیا ہوا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں حبیب اللہ کا کوئی ذکر نہیں۔ NA197 کمبر شادات کوٹ 2 سے پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ ناہید خاور ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں ناہید خاور کا کوئی ذکر نہیں۔ NA249 کراچی سینٹرل سے پی ٹی آئی نے اپنی فائنل لسٹ میں بیرسٹر عزیر غوری کو اپنا امیدوار ظاہر کیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں بیرسٹر عزیر غوری کا کوئی ذکر نہیں۔ NA259 کیچ کم گوادر سے پی ٹی آئی نے اپنی فائنل لسٹ میں سردار اکبر ترین کو اپنا امیدوار ڈکلیئر کیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں سردار اکبر ترین کا کوئی ذکر نہیں۔ NA258 کیچ سے پی ٹی آئی نے سردار بابر خان موسیٰ خیل کو اپنا امیدوار ڈکلیئر کیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل لسٹ میں سردار بابر خان موسیٰ خیل کا کوئی ذکر نہیں۔ ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ مسٹر عبدالستار خان موجود ہے، سینئر جرنلسٹ ایٹ سما پوڈ کاسٹ سے میں بات کرتی ہوں پی ٹی آئی کی فائنل امیدواروں کی لسٹ کی، جو کہ الیکشنز میں اپنے اپنے حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہے۔ تو ایک تو پی ٹی آئی کی لسٹ آ گئی جو انہوں نے نکالی ہے اپنے امیدواروں کی، لیکن جب بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنل امیدواروں کی لسٹ فارم 33 کے تحت، تو اس لسٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جو فائنل لسٹ ان کے مطابق نکلی ہے ان کو دیکھتے ہیں اور دونوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں، تو بہت زیادہ تضادات، کانٹراڈکشنز، ڈفرینسز ہیں، مطلب دونوں میچ نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو امیدوار فائنل ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 33 کے تحت جو امیدواروں کو فائنل کیا اور جو لسٹ ڈسپلے کی ہے، اب سمجھ نہیں آتی اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اس بات کی، دماغ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، ڈفرینسز کیوں ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ کہ فار ایگزامپل اگر میں بات کرتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اگر پی ٹی آئی نے ایک امیدوار کو فائنل کیا ہے، فار ایگزامپل مسٹر راشد کو کیا ہے، تو یہاں تک کہ سمجھ نہیں آتی کوئی ٹائپوگرافی میں کوئی پرابلم ہے، ٹائپنگ سکلز میں کوئی پرابلم آئی ہے، کوئی رائٹنگ میں ای سی پی کی جو فائنل لسٹ نکلی اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ واقعی ای سی پی نے اس کو رکھا ہی نہیں ہے ایز اے امیدوار فرام دا پی ٹی آئیز الیکشن۔ کیونکہ اگر مسٹر راشد پی ٹی آئی نے اپنی فائنل لسٹ میں نکال کے فائنل کیا ہے کہ ہاں یہ فلاں حلقے سے الیکشن لڑیں گے، تو ای سی پی کی لسٹ میں وہ مسٹر راشد نہیں ہے، وہ مسٹر راشدہ کے نام سے کوئی امیدوار سامنے نظر آتا ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ کوئی فیمیل ہے یا میل ہے، یا فیمیل بھی نہیں ہے میل بھی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں کوئی نام، بلکہ یہ کوئی ٹائپنگ ایشو ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے کچھ نام ہیں ایسے جو کہ امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کی فائنل لسٹ کی جانب سے، اور وہ الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کچھ ناموں کو اپنی لسٹ میں شامل ہی نہیں کیا فارم 33 کے تحت۔ اب یہ لسٹ میرے سامنے ہے، یہ نام بھی میرے سامنے ہے، جن کا نام میں لوں گی بھی، اور آلریڈی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، مسٹر عبدالستار خان نے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ وہ نام ہے جن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں نام نہیں ہے،
کہ یہ فلاں حلقے سے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے فارم 32 کے تحت ان کا نام نہیں رکھا لسٹ پہ. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ الیکشن سے سر پر ہے, آلریڈی شارٹیج ہے پی ٹی آئی کو امیدواروں کی, تو اب یہ جو نام آلریڈی آ گئے ہیں تو یہ تو ادھر ہے ہی نہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے سر؟ آپ آگے مجھے بتائیں اس کے بارے میں. یہ ہوتا ہے کہ باریکیوں میں ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ پاکستانی باریکیوں میں جائے. موٹی موٹی باتیں پاکستانیوں نے ہم لوگوں نے پکڑی ہوتی ہیں اور موٹی موٹی باتوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار اگر غلطی سے یا پھر اس کی عادت ہو کہ باریکیوں میں جائے, تو باریکیوں میں جانے والا یہ چیزیں ان چیزوں کی نشاندہی کر سکتا ہے. ورنہ آپ لسٹ دیکھ لیں, یہ کتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے, فائنل لسٹ ہے پی ٹی آئی کی. قومی اسمبلی کے بھی ہیں, پورے حلقے ہیں, صوبائی کے سارے چاروں صوبائی ہیں. اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فارم 33 کے تحت جو لسٹ انہوں نے فائنل کی ہوئی ہے کہ یہ حلقہ ہے, اس میں اتنے امیدوار ہیں, فلانا اس پارٹی کا امیدوار ہے, اگر آزاد ہے تو یہ آزاد ہے, اور اس کو الیکشن سمبل وہ کیا ملا ہوا ہے, فلانی چیز ملی ہوئی ہے, اس کا الیکشن سمبل انتخابی نشان فلانا ہے. جی. تو جب آپ ان کا کمپیریزن کرتے ہیں نا آپ, تو کافی مشکل کام ہوتا ہے. اس کمپیریزن کے بعد کئی چیزیں نکلتے ہیں جو ہو سکتا ہے, موسٹ پروبلی ہو سکتا ہے کہ خود پی ٹی آئی کو نہ پتا ہو, خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نہ پتا ہو, ٹل دا ٹائم جب تک کہ وہ خود جا کے نہ دیکھیں وہ یہ کیا ہو گیا یار, یہ کیا ہو گیا. اب اس میں جیسے دیکھیں نا, سب سے بڑی جو ایک آئی چیز وہ یہ آئی جس کو نوٹس میں کیا کہ یہ ایک حلقہ نمبر 94 ہے, 95 ہے, 58 ہے, 62 ہے, 63 ہے, 33 ہے, 34 ہے. یہ پی ٹی آئی کی فائنل لسٹ میں یہ یعقوب نام کا کوئی امیدوار ہے. اب جب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انڈر فارم 33 کے تحت جو اسی حلقے کی جب آپ لسٹ کو ایکسپلور کر رہے ہوتے کسی اور مقصد کے لیے, تو آپ دیکھتے ہو یعقوب کا نام ہی نہیں ہے اس میں. پھر آپ کہتے ہو کہ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ کیا اس امیدوار کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے تھے. اچھا, نامینیشن پیپر اگر ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو پھر یہ فائنل لسٹ میں اس کا نام کیسے آ گیا؟ اور اگر اس امیدوار نے وڈرا کر لیا ریس سے ہی, الیکشن سے وڈرا کر لیا, تو پھر بھی سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اس کا فائنل لسٹ میں کیسے نام آ گیا. دوسری طرف چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب یہ آپ یہاں پر بڑے آرام سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فالٹ ہے یا پی ٹی آئی کا فالٹ ہے. آپ یہ کہیں گے کہ یار آپ دونوں کی لسٹیں ہیں, آپ دونوں کی لسٹوں کے کمپیریزن میں, موازنے میں یہ تضادات سامنے آئے. اب یہ اس میں تو نہیں کہہ سکتے کہ قصور اس کا ہے یا اس کا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹل دا ٹائم کہ وہ ایک فائنل شیپ میں آپ کے سامنے نہیں آئے تھے. اب مثال کے طور پر یہ بات سب سے جو ایک ایسی بات تھی جس پہ زیادہ توجہ بھٹکتی ہے, توجہ جاتی ہے, آپ کی اٹینشن کو گریب کرتے ہیں, وہ یہی تھی کہ یار اس الیکشن یہ امیدوار ہے, فلانے نام کا ایک امیدوار ہے, پی ٹی آئی کی فائنل لسٹ میں تو اس کا نام ہے فلانے حلقے سے ہے, لیکن جب اسی حلقے کو جا کے آپ ایکسپلور کرتے ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ کے ساتھ, تو اس میں اس حلقے سے وہ ہے ہی نہیں شخص. اب یہ ٹوٹل 11 حلقے ہیں جہاں پہ یہ ہوا, یعنی کہ تمام آپ ان کانسٹیچوئنسیز کا بھی نام لے سکتے ہیں, آگے سے اس بندے کا نام بھی لے سکتے ہیں کہ اس نام کا بندہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لسٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتا, سرے سے اس کا نام ہی نہیں. آپ کو جھٹکا لگتا ہے کہ یار اس کا ادھر نام ہے تو ادھر کیوں نہیں ہے. اب ادھر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا یا ان کی غلطی ہے, نہیں ایکسیپٹ نہیں کیا, تو اگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر انہوں نے فائنل لسٹ میں کیوں رکھا؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکا. کہیں نہ کہیں سے تو بلنڈر آ رہا ہے بیک اینڈ سے. اب آپ جس اسکیل کے اوپر یہ لسٹیں بنتی ہیں, میس اسکیل کے اوپر بنتی ہیں, اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ نے موازنہ کرنا ہے, یہ لسٹیں تیار ہو چکی ہیں, تو مجھے 2-3 دن تو بڑے آرام سے لگ جائیں گے, اس کا کمپیریزن کرنے میں. اس کو تیار کرنے میں کتنا سٹاف ہوگا, کتنے لوگ ہوں گے, سیکشن کتنے ہوں گے, کتنے لوگ انگیج ہوں گے, اس کے بعد جا کے لسٹ فائنل ہوتی ہے نا. اب اس میں یہ ہے کہ احتیاط آپ نے کتنی کی ہوگی. پھر بھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اب احتیاط کرنے کے بعد دیکھیں احتیاط ہو جاتی ہے, انسانی ہیومن ایرر کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں انگریزی میں, میرے خیال میں ہیومن ایرر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, انسان سے غلطیاں بھلا کس طرح کی بھی ہوتی ہیں جو اس ایک وقت میں مشین بھی نہیں پکڑ سکتی.
ہیومن ایرر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مشین بھی سم ٹائم بے بس ہو چکی ہوتی ہے. بلکہ مشین نے تو بولنا ہی نہ ہوتا. آپ کا موبائل خراب ہو گیا, آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا, اب اگر وہ خراب ہوا ہے تب بھی, اور اگر خراب نہیں ہوا تو کیا وہ لیپ ٹاپ یا آپ کا موبائل آپ کو کہہ سکے گا کہ آپ کے بال ٹھیک نہیں؟ جی ٹھیک ہے نا. غلطی آپ کی ہے انسانی غلطی ہے, ہیومن ایرر. تو یہ مشین نہیں بتا سکتی کہ بھی آپ سے غلطی ہو گئی. اب یہاں پر کتنے امیدواروں کے نام ہیں, 11 کانسٹیچوئنسی ہیں, 11 امیدوار ہیں, یہ سارے امیدوار ہیں. ٹھیک ہے, ان امیدواروں کا نام بھی آپ دے دیں, حلقہ نمبر بھی دے دیں کہ یہ لوگ گئے تو گئے کہاں. ان کا نام اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں نہیں ہے تو کیا وجہ ہوئی ان کا نام نہیں آیا؟ اگر تو ہوتا نا پریلیمنری رپورٹ آئی ہے, نامینیشن پیپرز ابھی ریجیکٹ نہیں ہوئے, تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ جی نامینیشن پیپر جو پروسیس ہوتا ہے اس کی جو سکروٹنی ہوتی ہے اس میں ہے. یا آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو وڈرا کر گیا. کیا انہوں نے خاموشی سے وڈرا کیا, اور اتنی خاموشی سے وڈرا کیا جس کا پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ ہم جس بندے کو اپنا کینڈیڈیٹ, اپنا امیدوار ظاہر کر رہے ہیں وہ تو وڈرا کر چکا ہے, وہ تو وڈرا کر چکے ہیں, فائنلسٹ پہ تو اس کا نام ہی نہیں آیا ای سی پی کے تحت. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا, ایک اور نام آپ نے جو مینشن کیا ہوا ہے جس کا اصل میں رانا عباس ہے, لیکن ای سی پی کے تحت وہ ریحانہ عباس آیا ہے. اب یہ جو رانا عباس, ریحانہ عباس, یہ بالکل ڈیفرنٹ کیس ہے. بالکل, ہاں جی. ایک ہے کہ ایک اب رانا عباس کیا نام ہے, یہ ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں 1% نکلتا ہے کہ کسی خاتون کا نام رانا عباس ہوگا, 1% نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ریحانہ عباس کے بارے میں یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ 1% چانس نکلتا ہے کہ کسی خاتون کا, کسی مرد کا نام ہوگا. ٹھیک ہے, ہو سکتا. اب پی ٹی آئی کی جو فائنل لسٹ میں ہے اس میں یہ حلقہ ہے گجرات کا NA64. انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ہمارا امیدوار رانا عباس ہے. اب آپ جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ دیکھیں اس حلقے کی, تو اس میں ریحانہ عباس ہے. اب بندہ کنفیوز ہو جائے گا, کیا یہ رانا عباس کو ریحانہ عباس کیا غلطی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دیا, یا یہ وہ ہے ہی نہیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی کوئی ڈفرینٹ کینڈیڈیٹ ہو, یا ہو سکتا ہے ڈفرینٹ کینڈیڈیٹ ہو. اب دیکھو رانا عباس کا نام رانا عباس دے رہا ہے الیکشن پی ٹی آئی اپنی لسٹ میں. ٹھیک ہے. اب عبدالستار خان تو نہیں نہ ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ تو عبدالستار خان تھا, تو رانا عباس ان سے غلطی ہوگی کہ رانا عباس کا نام ڈال دیا انہوں نے. یہ کامن سینس ہے نا کہ جی اگر چلو ٹھیک ہے, اس طرح کے کئی کانسٹیچوئنسیز ہیں, میں نے وہ شامل ہی نہیں کی, ایسی بے شمار کانسٹیچوئنسیز ہیں جس میں شاہد احمد ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان شاہد احمد کہہ رہا ہے, پی ٹی آئی جو ہے نا شاہد احمد کاکڑ کہہ رہا ہے. اب کاکڑ کا لفظ جو اس کے نام کا پورا شاہد احمد کاکڑ ہی ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد وہ شاہد احمد کاکڑ نہیں ہے, وہ سمپل شاہد احمد ہے, یا منور حسن منج ہے کوئی. پی ٹی آئی نے اپنی لسٹ میں لکھا ہوا منور حسن منج, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی لسٹ میں دیا ہوا منور حسن. تو اس میں سمجھ آتی ہے کہ یار انہوں نے منج بھی دے دیا ساتھ, انہوں نے منج کو پتہ نہیں کیوں غیر ضروری سمجھا, لیکن نام تو ایک ہی ہے نا, منور حسن ہے, منور حسن منج, یہ تو سمجھ آتی ہے. اس کے علاوہ یہ اس طرح کا فرق کہ ایک تو امیدوار کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہے ہی نہیں, دوسرا یہ ہے کہ خاتون کو مرد بنا دیا, مرد کو خاتون بنا دیا. اب یہ قصور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے؟ اب دیکھیں نا, یہی بات ہے. اب یہ دیکھیں, یہی تو کنفیوژن ہے, یہ تو کانٹرڈکشنز ہیں کہ بلیم گیم کی بات تو نہیں ہے کہ ٹیم اے کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے یا ٹیم بی کی طرف سے. ای سی پی کی طرف سے جو آئی بھی فائنلسٹ ہے وہ تو دیکھیں فائنلسٹ ہے فارم 33 کے تحت. اب اس میں جو امیدواروں کے نام نہیں ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے دیے گئے امیدواروں کے جو نام تھے ان میں سے اگر آپ کٹ ڈاؤن کر دیں گے جو آپ نے 11 کینڈیڈیٹس نکالے ہیں, اب دیکھنا یہ کہ اتنے اسمارٹلی انہوں نے پلے کیا کہ کیا انہوں نے لاسٹ مومنٹ میں بیک آف کر دیا یا نامینیشن پیپر نہیں. اسمارٹ اس کو اسمارٹلی آپ نہیں کہہ سکتے. اسمارٹلی بھلا کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا چکما جس کی سمجھ ہی چھمے کو 11 سال بعد آئے, یا شاکا جی کو 7 سال لگ جائیں, یا امروز بھی مات کھا جائے, اس کو ہم کہتے ہیں سمارٹ موو. یہ کیسی سمارٹ موو ہے؟ اگر سمارٹ موو ہوئی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا کیا فائدہ, پی ٹی آئی کو اس کو کیا فائدہ؟ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایرر ہوا
اس ایرر کو اس کی نشاندہی نہیں ہو سکی فائنل پروسیس سے پہلے، اس کی نشاندہی نہیں ہو سکی اور وہ چل گیا. وہ تو کسی نے جا کے باریکیوں سے چیزیں دیکھی تو اس کو سمجھ آ گیا. اگر وہ بھی نہ جاتا تو پورے پاکستان کو کیسے پتہ چلتا کہ یار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک مرد کو عورت بنا دیا یا پی ٹی آئی نے ایک عورت کو مرد بنا دیا. اس کا تو نہیں ہے. ویسے میں کہہ رہی تھی کہ ہیٹس آف ٹو یو ایز ویل کہ آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ لٹرلی انہوں نے فیمیل اور میل کے جو نام ہے ان کو بھی اوور لیپ کر دیا. وہ یہ ہوتا ہے نا، ایک دیکھیں، ایک ہے چلو مسز راشدہ حیات، ٹھیک ہے، ہاں جی. اب مسز راشدہ حیات ہے جو پی ٹی آئی نے اپنی لسٹ میں مسز راشدہ حیات لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اب وہی راشدہ جب ای سی پی کے فائنل لسٹ میں آتی ہے، اس کا نام آتا ہے تو راشدہ کیا نہیں ہوتا ہے. اب بندہ تھوڑا کنفیوز ہو سکتا ہے. کنفیوژن اپنی جگہ پہ ضرور قائم رہے گی کہ یار مسز راشدہ حیات لکھا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نہ انہوں نے مسز کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے صرف کہا راشدہ کیانی. اب کنفیوژن اپنی جگہ پہ ضرور آئے گی کہ یار وہ راشدہ حیات تھی، یہ راشدہ کیانی ہے. چلو مسز کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سائڈ پہ کر دو کہ چلو انہوں نے مسز کا لفظ استعمال کیا پی ٹی آئی نے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسز کا لفظ استعمال نہیں کیا. ضرور سمجھ آتی ہے کہ چلو، لیکن راشدہ حیات اور راشدہ کیانی میں میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہو جائیں گے کہ راشدہ حیات راشدہ کیانی کب بن گئی یا راشدہ کیانی جو تھی وہ راشدہ حیات کب بن گئی ہوگی. اب مجھے سر یہ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ظاہر ہے ہمارے سامنے یہ لسٹس ہیں اور جو سیاسی حال چل رہا ہے اس وقت وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو سر مجھے بتائیں پی ٹی آئی کو اگر ہم دیکھتے تو پی ٹی آئی کا جو سیاسی مستقبل ہے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ نا اب یہ ہے نا کہ اگر اس کو مزید ادھر دیکھا جائے تو اس میں کچھ چیزیں اس طرح کی آتی ہیں جیسے یہ NA 144 خانے والا ہے. اب یہاں سے جو شہباز احمد پی ٹی آئی نے بتایا ہے اپنی فائنل لسٹ میں کہ یہ ہمارا امیدوار ہے، اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں ہے ہی نہیں. لیکن یہیں سے اسی حلقے سے سید فخر امام بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اب بندے کو ہوتا ہے کہ سید فخر امام تو پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے، انہوں نے چھوڑی کب تھی؟ اگر چھوڑ دی ہے اور کیا یہ آزاد امیدوار کے طور پہ آئے ہیں؟ کیونکہ ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں بتایا گیا بیچ میں کہ فخر امام صاحب جو ہیں یہ کس جماعت کے ہیں. سمپل یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ. اب انڈیپینڈنٹ تو پی ٹی آئی والے بھی ہیں، انڈیپینڈنٹ تو پی ٹی آئی والے بھی ہیں، ان کے سامنے بھی یہ پی ٹی آئی نہیں لکھا ہوتا ہے، ان کے سامنے بھی انڈیپینڈنٹ لکھا ہوتا ہے. سید فخر امام صاحب بھی انڈیپینڈنٹ. اب سید فخر امام صاحب کا جو الیکشن سمبل ہے، انتخابی نشان ہے، وہ فرق ہے. اور جو شہباز احمد کا تو الیکشن کا نشان اس وقت پتہ چلتا اگر شہباز احمد کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں ہوتا. اس کا لسٹ میں نام ہی نہیں تو ہمیں الیکشن نشان کا کیسے پتہ چلے گا. اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ سید فخر امام آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں کہ چلو میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، میں آزاد لڑ رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور امیدوار ہیں، اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے زیادہ اس کو ایکسپلور نہیں کیا. وہ سید عابد حسین ہے. اب یہ سید عابد حسین ہیں. اب یہ سید عابد حسین جو فخر امام کی اہلیہ ہیں، ان کا نام ہے سیدہ عابدہ حسین. تو عابدہ حسین اور عابد حسین اور وہ بھی سید لگا رہا ہے، اور there's a huge difference. تو یہ کون ہے ان کا بیٹا؟ کیونکہ مجھے صرف 2 بیٹیوں کا پتہ ہے، فخر امام کی اور عابدہ کی 2 بیٹیاں. ایک سینٹر بھی تھی اسلام آباد میں سینٹر، اب میرے خیال میں نہیں ہے وہ سینٹر. تو بیٹوں کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے کہ فخر امام اور عابدہ حسین کا بیٹا بھی کوئی ہے، ہو سکتا ہو. اگر یہ ہے عابدہ حسین اور فخر امام کا بیٹا، تو کیا ابے کے خلاف الیکشن لڑے گا؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کا بیٹا ہے، اگر چلے وہ جنرلی یہی ہے نام، اور ٹھیک ہے ان کا بیٹا ہے، تو ان کا بیٹا ہے تو باپ کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے. یہ تو بچے کا پہلا الیکشن ہوگا، تو پہلا الیکشن وہ باپ کے خلاف لڑے گا. حالانکہ وہ فیملی ایسی نہیں ہے، فیملی تو ساتھ چلتی ہے. یا تو ہونا پیچھے پوری کہانی ہو کہ شدید اختلافات ہو گئے تھے، کوئی پراپرٹی کا مسئلہ بن گیا تھا، کوئی قبیلے کا مسئلہ بن گیا تھا، کوئی کلین کا مسئلہ بن گیا تھا، کوئی ایتھنک اپنے گروپ کا مسئلہ بن گیا تھا، یا کوئی اصولی موقف آ گیا تھا بیچ میں. چلو سمجھ میں آتی ہے کہ یار اس کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا. اب یہاں پہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ ایسا بھی ہے جیسے اٹک سے ہے. اب اٹک میں اب یہ دیکھیں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے
کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی آفیشیل لسٹ میں کہہ رہی ہے کہ ایمان طاہر ایک نام دے رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے. اور جب وہ جا کے ای سی پی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں ایمان طاہر نام کا کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی امیدوار نہیں ہے, 2 بندے ہیں. اب میں نے کامن سینس استعمال کی, میں نے کہا یار یہ ایمان طاہر تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں ای سی پی کی لسٹ میں. تو یہ ایک بندہ نکلتا ہے ایمان وسیم, جس کا انتخابی نشان ہے واٹر ٹربائن, اور ایک بندہ اور نکلتا ہے ناز طاہر. اب چونکہ اس کے ساتھ ایمان وسیم کے ساتھ ایمان لگا ہوا نام, اور ناز طاہر کے ساتھ طاہر لگا ہوا ہے, اور پی ٹی آئی کی لسٹ میں جو بندہ ہے وہ ایمان طاہر ہے, تو میں نے کہا دونوں کو میں کر لیتا ہوں. لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک امیدوار 2 امیدواروں میں تقسیم ہو گیا, بٹ گیا, آدھا امیدوار ایمان وسیم بن گیا اور آدھا ناز طاہر بن گیا. یہ بھی کنفیوژن ہے. تو اب ایمان طاہر ہے بیچ میں کہ نہیں ہے, یا پھر ایمان وسیم جو ہے وہ ایمان طاہر ہے, یا ناز طاہر جو ہے وہی ایمان طاہر ہے. بہت کنفیوژن. اب یہ کنفیوژن اپنی جگہ پہ رہے گی کہ یار آپ کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ اب کون ہے یہ. اب اسی طرح سے چلے جاتے ہیں نا, جیسے ایک اور چیز بھی ہے, وہ بھی بڑی کافی انٹرسٹنگ ہے. وہ جو 102 فیصلہ آباد حلقہ نمبر 102 فیصلہ آباد سے, اب یہاں پر ایک صاحب ہیں جس کو پی ٹی آئی اپنی جو فائنل لسٹ ہے اس میں بتا رہی ہے چنگیز خان کاکڑ. یہ چنگیز خان کاکڑ ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں چنگیز خان ہے. اب جب کاکڑ کا لفظ استعمال ہوا تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ کاکڑ ایک وہ پٹھان ہے جو موسٹلی بلوچستان میں ہوتے ہیں اور بلوچستان سے الیکشن لڑتے ہیں. یہ تو فیصلہ آباد کا حلقہ ہے, تو کیا پی ٹی آئی کو فیصلہ آباد یا کوئی نہیں ملا, اس کو کاکڑ مل گیا؟ یہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے کہ کاکڑ کا فیصلہ آباد سے الیکشن لڑنا ایک ایسی بات ہوگی جو تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہو رہی ہو, کہ کاکڑ اگر بلوچستان سے لڑ رہے ہوں تو پتہ ہے کہ یہ پشتون ہے, پٹھان ہے, وہاں پہ اس کا ووٹ ہوگا. اور فیصلہ آباد تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہماری اس میں آ چکا ہوا ہے. تو اگر فیصلہ آباد پی ٹی آئی کی اس میں آ چکا ہوا ہے, گود میں آ چکا ہوا ہے, جس کا وہ پچھلے 2 سال سے یہ بات کرتے رہے, تو کیا فیصلہ آباد میں آپ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا؟ ایک کاکڑ صاحب ہی ملے تھے. تو یہ بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ چلیں نا تو ایک اور ہوتا ہے, جیسے یہ 128 حلقہ ہے لاہور کا, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو آج کل بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں, اوور ٹائم بیزی لفظ استعمال ہوتا ہے, اوور ٹائم بیزی. سلمان اکرم راجہ کے بارے میں وکیل ہیں, کون سا ایسا کیس ہے عمران خان کا جہاں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نہ ہوں. ایسے ہی جیسے ایک زمانے میں یہ نواز شریف کے کیسز لڑا کرتے تھے, آج یہ عمران خان صاحب کے کیسز لڑ رہے ہیں. اب یہ حلقہ 128 سے پی ٹی آئی کو امیدوار ہیں. اب ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ اسی حلقے سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ ہے اس میں شفقت محمود کا نام ہے, اور شفقت محمود کو باقاعدہ نشان بھی الاٹ ہوا ہے. اب یہ ہے کہ کیا شفقت محمود نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے؟ اگر شفقت محمود نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تو پھر الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو اگر اس طرح سے چھوڑا جائے تو اس کا تو تک ہی نہ بنتا ہے. یہ 2024 گزار لے, آگے کوئی موقع ملے گا تو پھر آ جائیں. اور 128 حلقے سے شفقت محمود 2 دفعہ جیت چکے ہیں. یہ وہ حلقہ ہے جس میں میرا اپنا ووٹ بھی ہے. تو 2013 اور 2018 شفقت محمود اسی حلقے سے جیتا تھا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب آ گئے ہیں, تو کیا یہ شفقت محمود کی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا یہ کنفیوژن ہے, یا باقاعدہ شفقت محمود صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی لیکن انہوں نے کہا یہ الیکشن میں لڑوں گا. شفقت محمود صاحب کس اسٹرینتھ پہ, کس بل بوتے پر الیکشن لڑ رہے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں یا چھوڑ گئے ہیں یا کیا؟ بھائی کوئی پوزیشن ہو, شفقت محمود جیتتا ہی پی ٹی آئی کی وجہ سے تھا. اب شفقت محمود نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تو جیت کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے. یا تو فرشتے آئیں اوپر سے. چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور ٹارگیٹ اچیو کرنا بالکل مشکل نہیں, بلکہ نہیں اس میں ایک ہی پاسبلٹی ہے, یا تو فرشتے آگے ووٹ ڈال جائیں ٹھک 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 کر کے. جو انسان ہیں جن کو جو ووٹر ہیں وہ ان کا ووٹ غائب ہو جائے اور فرشتے آگے ڈال جائیں تو پھر یہ شفقت محمود جیت سکتے ہیں, ورنہ شفقت محمود کا سمجھ نہیں آتی. چلو سلمان اکرم راجہ کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے, اس پہ چھاپ تو ہے نا کہ یہ عمران خان کے کیسز بھی لڑ رہا ہے اور ان کا امیدوار بھی ہے, چلو ان کو تو ووٹ پڑنے کا ہے. لیکن شفقت محمود صاحب کو یہ نہیں سمجھ آئی
کہ یہ کیا ہوا. اب اسی طرح کنفیوژن ہے 129 حلقہ جو لاہور کا ہے اس میں. اب وہاں سے الیکشن پی ٹی آئی کی جو آفیشیل لسٹ ہے اس میں میاں اظہر ان کے امیدوار ہیں جو حماد اظہر کے ابا جی ہیں, جو پنجاب کے گورنر بھی اپنے وقت میں رہے ہیں جب نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی. میاں نواز شریف کے ساتھ, میاں نواز شریف کی فیملی کے ساتھ بڑے قریبی ان کے تعلقات رہے ہیں میاں اظہر کے, بہت ہی قریبی. میاں نواز شریف کی فیملی کے بہت قریب رہا ہے میاں اظہر. اس قربت کی وجہ سے اس کو گورنر لگایا گیا تھا جب نواز شریف وزیر اعظم تھا. اب یہاں سے تو چلو میاں اظہر صاحب اب پی ٹی آئی میں چلے گئے, ان کی ٹکٹ تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اسی حلقے سے شفقت محمود صاحب کا نام بھی ہے, 128 میں بھی نام ہے, 129 میں بھی نام ہے. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ شفقت محمود صاحب نے پارٹی چھوڑی ہے پی ٹی آئی تو کیا ان کو 2 حلقوں میں لڑنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ چلو 128 میں جس سے میں 2 مرتبہ جیتا ہوں, ایک دفعہ وہاں پہ قسمت آزماتا ہوں, اور پھر ایک ساتھ ہی حلقہ 129 وہاں پہ بھی پھر قسمت آزما لیتا ہوں. یہ بڑا مشکل ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا, اس سوچ کو ڈائجسٹ کرنا کہ یہ شفقت محمود صاحب چنگے پلے سیانے ہیں. شفقت محمود صاحب ایک چنگے پلے سیانے بندے ہیں. جب یہ بیوروکریسی میں تھے, جب یہ بیوروکریٹ تھے تو ان کا ٹلٹ, ان کا رجحان پاکستان پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو کی طرف تھا. پھر اس کے بعد شفقت محمود صاحب نے ڈچ کیا بے نظیر بھٹو کو بھی اور پیپل پارٹی کو, اور کیئر ٹیکر میں گھس گئے تھے. وہ کیئر ٹیکر جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی تھی اس میں گئے تھے. اس کے کچھ عرصے بعد کوئی پارٹی نہیں ملی تو پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. ماشاءاللہ دو دفعہ سونی کی شفقت محمود صاحب کی, 2013 میں بھی 2018 میں. اب انہوں نے پھر ہاتھ کھینچ لیا. ڈرتے ہمارے ہاتھ کھینچا ہوگا نا کہ یار وہ جو بڑے لوگ ہیں, تگڑے لوگ ہیں, کہیں وہ برا نہ منا جائیں, تو یہ ہو گیا. اب اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں ایک ہے NA 147 خانے بار. اب یہاں پہ پی ٹی آئی اپنی لسٹ میں بتا رہی ہے میاں نوید جہانیہ, یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ ہے اس میں ہے نوید حمید. اب یہ میاں نوید جہانیہ نوید حمید کیسے بن گیا؟ دیکھو عبدالستار خان بیٹھا ہے نا, ستار گردیزی آئے گا تو کنفیوژن چھمے کو دور ہوگی. اس نے کہنا ستار خان صاحب, عبدالستار خان صاحب ہم بولتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں سردار ستار گردیزی, اور گردیزی آ گیا تو چھما کنفیوز ہو جائے گا. ہو سکتا ہے چھما مثلا کہ وہ کیمرہ چلاتے رہتے گر نہ پڑے, اس طرح کی چیز ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ یہ میاں نوید جہانیہ ہی نوید حمید ہے کیا؟ یہ نوید حمید ہی میاں نوید جہانیہ ہے. اب یہ ٹوٹلی اس طرح کی. اس طرح سے بھاول نگر میں, ویسے اس حلقے کا NA 161 بھاول نگر, اس کا مجھے ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس شخص کے ایک وقت میری بڑی دوستی رہی ہے, آج کل نہیں ہے, ختم ہو چکی ہے. اس لیے آپ ذکر کریں گے؟ اب نہیں, اب ذکر کرنا پڑ رہا نا. وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس حلقے سے اپنا ایک امیدوار جو ہے وہ شاہد امین ڈکلیئر کیا ہوا ہے, جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی لسٹ میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پرانے دوست ہیں, ہم ایک دوسرے کو مرحوم کہتے ہیں, مطلب مرحوم سے کہنا ہمارا دوستی ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کو مرحوم ہی کہتے ہیں نا. امتیاز عالم صاحب, اب امتیاز عالم صاحب اسی حلقے سے لڑ رہے ہیں, اور امتیاز عالم صاحب کے پوسٹرز پہ عمران خان کی تصویر چل رہی ہے, اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہی عمران کے کینڈیڈیٹ ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی نے تو جو آفیشیل فائنل لسٹ ہے اس میں تو یہ شاہد امین کو اپنا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی شاہد امین کا نام ہے. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کنفیوژن ہے یا پھر ایسا ہے کہ عمران خان کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے کہہ دیا گیا ہو کہ یار یہ بھی ہمارا امیدوار ہے, تم بھی ہمارے امیدوار. حالانکہ تاریخی طور پر امتیاز عالم صاحب کا رجحان جو ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے, اور ایک وقت میں نواز شریف کے بہت قریب ہو گئے تھے, لیکن اب اس کی نہیں سمجھ آتی. اب اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور حلقہ ہے 258, یہ بلوچستان کا ہے گیچ کا. اب اس میں سردار بابر خان موسیٰ خیل کو اسی اپنا الیکشن پی ٹی آئی کی جو لسٹ ہے نا اس میں اپنا کینڈیڈیٹ ظاہر کیا ہوا. الیکشن کمیشن پاکستان کی لسٹ میں وہ 258 میں نہیں ہے بلکہ 252 میں ہے. اب یہ سردار بابر خان موسیٰ خیل, اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 258 میں یہ ہمارا امیدوار ہے.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس میں وہ 252 میں ہے. تو اب کون سچا ہے اور کون صحیح؟ آپ بتا رہا ہوں کہ کتنی بڑی کنفیوژن ہے بہت کنفیوژن ہے اس میں، چنگی پلی کنفیوژن ہے. اور اس طرح کی ایک دو چیزیں اور کی تو پھر لیکن میں تو داد دیتی ہوں آپ کی کہ آپ نے ان کو نکال کے اتنی نیٹی گریٹیز میں جا کے ایک ایک چیز کو آپ نے نہیں. آج کل دیکھو نا، آج کل اسی ادر وائز تو ویلے ہوتے ہیں. پاکستانی ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنا، پاکستانی ہوتا ہے ویلا، بٹ وہ پوز کرتا ہے، پریٹینڈ کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مصروف کوئی نہیں. یہ ہوتا ہے الیکشن سر پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ نے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں جو ریلیونٹ تو الیکشن کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کو اس چیز کا یقین ہو کہ کوئی اور نہیں کر رہا. اس حوالے سے نا آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں. اب آنے والے وقتوں میں یا آنے والے دن میں وہ یہی ہوگا کہ 2-3 کا میں نے وہ کہا ہوا ہے، وہ جو آپ کا ڈیجیٹل کا ہیڈ نہیں ہے. اب آپ نے مجھے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کے ساتھ جو کمپیریزن آتا ہے وہ آپ نے وہ میں ایسا کروں گا کہ میں نے ایڈوانس بکنگ کرائی ہوئی ہے. ایک لڑکا ہے، اب لڑکا کہوں گا تو اس کو خوشی ہوگی. عاصم اس کا نام ہے، تو ڈیجیٹل کا ہیڈ ہے آپ کا، یہ جو سما کا ڈیجیٹل ہیڈ ہے. تو لڑکا کہیں گے تو خوش ہوگا. اگر میں نے کچھ اور کہا تو اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی. تو اس سے میں نے کہا تھا، میں نے کہا کوئی ٹائم نکال کے نا، تو میں نے 2-3 کم از کم اور شو کرنے ہیں الیکشن ریلیٹڈ. تو یار میرے وہ کروا دینا، مجھے اس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، یار وہ کروا دیں میرا. موسٹ ویلکم، کل انشاءاللہ ٹھیک ہے نا، وہ کروا دینا تاکہ یہ الیکشن سے پہلے یہ ہو جائے. تو اگر اس میں سے گنجائش نکلی تو ویسے مسلم لیگ نون کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بات ذہن میں رکھیں، جو انٹرسٹ جنریٹ کیا ہوا نا پی ٹی آئی نے، وہ دوسری جماعتیں اس لیول کا یا اس سکیل کا، اس سطح کا جو انٹرسٹ جنریٹ نہیں کر سکیں. پبلک سننا کیا چاہتی ہے، یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب وہ بڑے ایک خاص ہیجانی کیفیت میں ہوتے ہیں. مطلب مجھے چھمے کا نہیں پتا کہ اس کی ہمدردیاں کس کی طرف ہیں، لیکن مجھے شک سا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی ہمدردیاں بھی عمران کی طرف ہوں. اب جس کی ہمدردیاں عمران کی طرف ہیں نا، بس سمجھ لیں کہ وہ اگر سنے گا کہ عمران کو سزا ہو گئی تو وہ دن وہ رات اس کے لیے بہت مشکل ہوگی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی مستقبل پی ٹی آئی کا، عمران خان کا؟ نہیں، پی ٹی آئی عمران خان نے اپنی نالائکی کی وجہ سے نواز شریف اور زرداری کو پورا موقع دیا کہ آپ واپس آ جائیں. ورنہ یہ 10-12 سال یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ نواز شریف نے کوئی چلاکی دکھائی، کوئی استادی دکھائی، کوئی سمارٹ موو کی، یا زرداری نے کوئی استادی دکھائی، سمارٹ موو کی. یہ تو خود عمران خان کی ناکامیاں نالائکیاں تھیں جس کی وجہ سے جو انہوں نے ہاتھ سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا انہوں نے ہاتھ نیچے پیچھے کھینچ لی. اب یہ بھگتنا تو پھر عمران خان کو ہوگا. ایک تو میری اپنی وجہ سے میرے حالات خراب ہوتے ہیں تو ذمہ دار تو میں ہوں. ہاں، اگر آپ سمارٹ موو کرتی ہیں اور مجھے بلڈوز کر دیتی ہیں تو سب کو پتا ہوگا کہ یہ بشرا نے سمارٹ موو کی تھی جس کی وجہ سے ستار خان ہوا. اب آپ نے مووز ایسی کی اپنے دشمنوں کو. یہ تو میں پی ٹی آئی، یہ میں مسلم لیگ نون کے اور پیپل پارٹی کے کئی بندوں کو سینکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں. میں کہا مبارک ہو، آپ کا جو مخالف تھا وہ نالائق نکلا. یہ آپ کو جو موقع مل گیا نا دوبارہ اس طرح ایسے آنے کا، تو دیکھو وہ آیا ہوا نواز شریف کتنے سال گزر گئے تھے، میں تو بھول بھی گیا تھا اس نام کا کوئی بندہ ہوگا. لندن بیٹھا ہوا تھا، واپس ہی نہیں آ رہا تھا. اچانک ہوا. عمران خان کی نالائکیاں کچھ ایسی تھیں کہ وہ مہربانوں نے ہاتھ ہٹایا، نواز شریف بھی آ گیا. اب نواز شریف سے غلطی کیا ہوئی؟ او بھائی آپ نے آنا ہے، آپ آ کے سیدھا جیل چلے جاؤ. بھائی آپ کے اوپر ایک وہ نشان پڑا ہوا ہے. نشان کیا؟ وہ داغ لگا ہوا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھاگ گئے تھے، واپس نہیں آئے. تو آپ آئیں سیدھا جیل جائیں. یہ جیل کون جاتا ہے؟ بڑے بڑے سیاسی رہنما جیل جاتے ہیں. جیل جانا سیاست دان کے لیے ایک جیسے زیور عورتوں کا نہیں ہوتا، اس طرح سیاست دان کا جیل میں جانا زیور ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. آپ ایسا کرو کہ آئے، آپ آتے، آپ سیدھا کہہ کہ میں نے کوئی بیل نہیں کرانی، میں آ رہا ہوں بھائی، مجھے اندر کر دو. نواز شریف اندر چلا جاتا. جب وہ واپس آیا تھا اگر اندر چلا جاتا تو ایک اس کا معتبر قسم کا ایک اس کا تاثر بننا شروع ہو رہا تھا. انہوں نے کیا کیا، ادھر سے اپنی ٹیم کو بھی مشکل میں ڈال دیا، اپنی
جماعت کو بھی مشکل میں ڈال دیا کہ میرا استقبال کراؤ. وہ بھائی ضروری نہیں ہوتا نواز شریف صاحب کہ ہر مرتبہ کوئی ایسا استقبال ہو جو فقید المثال ہو, جس کی مثال دی جا سکتی, جو ان پریسیڈنٹڈ ہو. فقید المثال ان پریسیڈنٹڈ وہ اس ملک میں صرف ایک کے حصے میں آیا تھا, اس کا نام تھا بے نظیر بھٹو. بے نظیر بھٹو کے علاوہ کسی کے جلسے جلوس پاکستان میں اکثر جلسے جلوس اس کے بعد دیکھتا ہوں تو مجھے میرے منہ سے نکل آتا ہے کہ یہ تو جلسیاں ہیں. کیونکہ ہم نے 85-86 سے اس کے 10 اپریل کو جب بے نظیر واپس آئی تھی اس ملک میں ایک انگریزی اخبار میں کام کر رہا تھا. میں نے اپنے ہتھی, اس وقت کوئی ٹی وی نہیں ہوتا تھا, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, میں نے کور کیے ہوئے اس کے جلسے جلوس. ان جلوس اور جلسوں کو دیکھتے ہوئے آج کے دور میں جو جلوس اور جلسے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ تو جلسیاں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں جلوس ہوتا کیا, جلسہ ہوتا کیا ہے. ایک سرا کہاں پر ہوتا ہے, دوسرا سرا کہاں پر ہوتا ہے. یعنی کہ پچھلے دنوں پہ مجھے جانا پڑ گیا, دوست تھے, ایک امیدوار کا بیٹا جو ہے نا ایک زمانے میں میرا دوست رہا, وہ لاہور میں پیپل پارٹی کا سب سے تگڑا امیدوار ہے, اس کا بیٹا میرا رہا. تو کہیں میں کلب میں بیٹھا ہوا تھا, ریس کلب میں, تو فون آیا کہ آج سنڈے ہے تو خان صاحب گاڑی بھیج دوں, یہ بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ ہے اور آپ کے کلب کے پاس ہی ہے. میں کہا بھیج دوں. میں چلا گیا. میں جب اندر گیا جلسے میں تو پپلی اور کچھ لوگ یہ آ گئے تو میرے منہ سے نکل گیا, میں کہا یہ تو جلسی ہے. اب بلاول بھٹو زرداری کے لاہور کے جلسے 7-8 دن 10 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, میرے منہ سے نکل گیا, میں کہا یہ تو جلسی ہے. کیونکہ اس کی اماں کے بے نظیر بھٹو کے میں نے جلسے اور جلوس کور کیے ہوں. وہ جلسے اور جلوس دیکھے جائیں اور بلاول بھٹو زرداری کا یہ جلسہ دیکھا جائے, ظاہر ہے آپ اس کو تو کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ کمپیئرنگ میں بتا رہا ہوں, میں جلسی کا نام کیوں لیا. یا تو ہونا کہ ٹھیک ہے جی اس میں اتنے لوگ تھے وہ بھی بڑا تھا اور اس میں اتنے لوگ ہیں یہ بھی بڑا ہے, ایسا تھا ہی نہیں. نو کمپیریزن ایٹ آل. چلے دیکھتے ہیں سر آگے اب کیا بنتا ہے. لیٹس سی الیکشنز اور سیاسی ہلچل جو مچ رہی ہے ہر جگہ, اس کے حوالے سے اور کیا مزید اپڈیٹس آتی ہیں, اور obviously we are going to discuss that. لیکن اس کے لیے you guys need to stay tuned with Sama Podcast and with Mr. Abdul Sattar Khan and of course Bushra Khan. So do not forget to share, like and subscribe our Sama Podcast. Thank you for watching us today and thank you sir for being here. Stay tuned and take care.